کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہر آسائش حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دل کا سکون اور زندگی میں برکت کہیں کھو سی جاتی ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں ایک ایسی خوبصورت اور طاقتور دعا موجود ہے جو نہ صرف انسان کے دل کو سکون دیتی ہے بلکہ بندے کے لیے اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ دعا اتنی اہم ہے کہ ایک عظیم الشان نبی جو بادشاہ بھی تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی دعا کے بارے میں، اس کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ دعا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ دعا قرآن مجید کی 19ویں پارے میں سورہ نمل کی آیت نمبر 19 کا حصہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ ایک دفعہ پھر سنیے گا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے، یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ سبحان اللہ، کتنے جامع الفاظ ہیں جن میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی سمیٹ دی گئی ہے۔ یہ دعا مانگی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت اور معجزات دیے تھے جو تاریخ میں کسی اور کو نہیں ملے۔ وہ ہواؤں پر حکومت کرتے تھے اور پرندوں اور جنات کی زبانیں جانتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے ہی اس چونٹی کی بات سن لی۔ اتنی بڑی سلطنت اور طاقت ہونے کے باوجود ان کے دل میں غرور نہیں آیا، بلکہ وہ مسکرا دیے اور فوراً اللہ کے سامنے جھک گئے اور یہ دعا مانگی۔ انہوں نے جان لیا کہ یہ سب کچھ ان کا اپنا کمال نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا ہماری اور آپ کی زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے؟ اس دعا میں ہمارے لیے 3 بہت بڑے اسباق ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہم اکثر نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ دعا اللہ سے شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتی ہے، اور قرآن کا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ دعا والدین کے لیے بھی ہے۔ اس دعا میں ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی شکر گزاری اور برکت کی دعا کرتے ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے کہ یہ نیک اعمال اور خاتمہ بالخیر کی دعا ہے۔ ہم اللہ سے ایسے اعمال کی توفیق مانگتے ہیں جس سے وہ راضی ہو جائے اور موت کے بعد صالحین یعنی نیک لوگوں میں ہمارا شمار ہو۔ اگر آپ ڈپریشن میں، بے سکونی یا رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو ہر نماز کے بعد
اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔